اتنی ڈیٹیل میں پتا ہے کہ کس نے پردہ محمل کا اٹھایا تھا، کس نے زانو ٹیکے تھے، کس نے گھر سے بی بی زینب کا بازو تھام کے سوال کیا تھا. اتنی ڈیٹیل ہمیں پتا ہے، وہ تاریخ سے بتائے. تب اب یہ بتائیے مجھے کہ بی بی معصومہ کیسے چلی تھی. ڈیٹیل ہے. بس جب ساوا میں پہنچی ہیں تب سے ڈیٹیل شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ 18 دن میں شہادت پائی. 17 16 جتنے بھی دن، 18 دن میکسیمم. یعنی ساوا سے پہنچ کر مدینہ سے جب چلی ہوں گی تو کتنے مہینے لگے ہوں گے؟ ساوا تک 6 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، ٹھیک ہے نا. تو پورا سفر بی بی معصومہ کا 6 مہینے. اور تاریخ کے اندر بی بی معصومہ کی یعنی بی بی معصومہ سے جو تاریخ ان کے سفر کی ملتی ہے وہ صرف 14 دن کی، وہ بھی مبہوت تھوڑی تھوڑی. کچھ باقی جتنی بھی ہے وہ آل محمد سے ملتی ہے، تاریخ سے مبہوت. یعنی جو بی بی مشہور نہیں تھی، جو بی بی نون نہیں تھی، کسی کو پتا نہیں تھا کون ہے، وہ بی بی آج اس کی مزار پر لاکھوں لوگ زوار جاتے ہیں صرف ایک سلام کر کے جنت لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کون سی وہ فضیلت تھی آپ میں جس نے بی بی معصومہ کو، جو انون تھی، زندگی میں شہرت اگر ہو تو آدمی جب پیسہ ہو تو شہرت ہوتی ہے، جب پبلک میں ہو تو شہرت ہوتی ہے. یہ پردے میں رہنے والی جس کو کوئی جاننے والا کیا بات ہے نہ ہو، بھئی بڑا بزنس ہو تو شہرت ہو، بڑی گاڑی ہو تو شہرت ہو، بڑا لالچ ہو تو یعنی بڑا گھمنڈ، بڑا لاب تو شہرت ہو. ارے بھئی ان کے پاس پیسے بھی نہیں، ان کے پاس شہرت بھی نہیں، یہ پردے میں نہاں، عصمت کے بھی پردے میں نہاں، کوئی جاننے والا نہیں. پھر اتنی عظمت والی بیوی کہ جس کی ذریعے پر لاکھوں لوگ دنیا جاتی ہے اب بھی، اور سلام کر یہ جنت لے رہی ہے. یہ بی بی معصومہ اتنے بڑے درجے پر، اور وہ بھی 18 بہنوں میں ایک نے حاصل. اب اس بات کی اہمیت سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کتنی اہمیت ہے. میں ایک جملے میں آج کی مجلس تمام، یہ ایک جملہ اگر یاد رہ جائے، اگر شہرت چاہیے تو وہ ایک انگریڈینٹ ہے، اگر انسان اپنے اندر پیدا کرے، بی بی معصومہ سے حاصل کر لے، وہ انگریڈینٹ اپنے اندر پیدا کرے، پھر شہرت کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، شہرت خود بخود ہوتی جاتی ہے. بھئی مرنے کے بعد قبرستان سے امیر المومنین گزر رہے تھے. مرنے کے بعد تو انسان کی شہرت جتنی بھی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں فرعون تھا، نمرود تھا، یزید وہ طاقت کہاں گئی، وہ مملکت کہاں گئی، وہ سب کچھ کہاں گیا، سب ختم تھے. ارے پیسے والے چلے جاتے ہیں، ملینئر چلے جاتے ہیں، بلینئر چلے جاتے ہیں، ٹریلینئر چلے جاتے ہیں، کتنے لیونیر چلے جاتے ہیں. تھے بی بی معصومہ ہے. نہ ان کی قبر پر کوئی جاتا ہے، نہ ان کی زیارت پر کوئی جاتا ہے، نہ ان کو یاد کرنے والا ہے. یہ وہ ہیں جن کی یاد بھی ہو رہی ہے، منایا بھی جا رہا ہے، عزا بھی ہو رہی ہے، زیارت بھی ہو رہی ہے، اور دنیا اب بھی فیض پا رہی ہے. فاطمہ معصومہ کہتی ایک مرتبہ میری ملاقات پاؤ، جنت میں تمہیں بخش دوں. یہ عطائے بی بی معصومہ ہے. اب ملاحظہ کیجئے میرے عزیز دوستو، تو کیا بات ہے بھائی. انسان زندگی میں جب تک پاور ہوتا ہے اپنی شہرت کر سکتا ہے، جب تک مال دولت ہوتی ہے تو اپنی شہرت کر سکتا ہے. مرنے کے بعد تو ہو جاتا ہے ختم، سب کچھ مٹ جاتا ہے. امیر المومنین گزر رہے تھے قبرستان سے، کہنے لگے یہ قبر والے کے زمانے میں کچھ گھروں میں رہتے تھے جن میں لوگ اب اور رہتے ہیں، دوسرے لوگ رہتے ہیں. ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس اب کچھ نہیں، نہ نام نہ نشان. گویا یہ ایسے ختم ہو گئے گویا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کیا بات ہے. یعنی تھے تو
نام بھی تھا، شہرت بھی تھی، پاور بھی تھا، طاقت بھی تھی، مگر اب ہے ہی ایسے جیسے نہیں تھے. اور بیوی معصومہ جو کچھ بھی نہ تھی وہ شہادت کے بعد سب کچھ ہو گئی. عطا یہ تم آؤ جنت مجھ سے لے کے جاؤ، عطا بھی ہو رہی ہے. اب میں اس کے بعد آپ کو وہ انگریڈینٹ سنانا چاہتا ہوں. تو کوئی تو بات ہے جو 18 میں 1، اور وہ بھی انگریڈینٹ ایسا. تو کیا انگریڈینٹ تھا؟ کیا انگریڈینٹ تھا؟ آپ پہلے درود تو بھیجے بابا سے بنا محمد محمد. بی بی معصومہ کا صرف ایک انگریڈینٹ تھا، امام رضا کی امامت کا اعلان، بس. اور بی بی معصومہ نے کیوں یہ اعلان کروایا تھا؟ کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کو کوئی چیلنج نہ کر پائے. اور امامت کو اس وقت بچانے کا کام جو بنت رسول نے دربار میں جا کر کیا تھا، امیر المومنین کی امامت کے کلیم کو بچایا تھا. آپ ذرا سا دیکھ لیں. یا جو بی بی زینب نے کام کیا تھا درباروں میں جا کر امام حسین کی شہادت کو پھیلانے کا، وہی معصومہ قم نے صرف چل کے مدینے سے چل کے رضائے غریب کی زیارت کی نیت سے، تاکہ رضائے غریب کی امامت فاش ہو. کیوں؟ پبلک میں اعلان ہو. کیوں؟ آپ کو اپنے بھائی کی امامت کو پخش کرنا تھا، میرا بھائی امام ہے، یہ پخش کرنا تھا، یہ پخش کرنا تھا کہ میرا بھائی امام ہے. نہیں، میری نسبت کی بات نہیں تھی. نسبت یہ تھی کہ امام حق کو پہچانو اور بخشے جاؤ. اس لیے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے گا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، کافر کی موت مرے گا، مسلمان نہ مرے گا، یعنی بخشا نہ جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا. امامت کی پہچان اس لیے کروائی جا رہی تھی تاکہ لوگ امامت کو پہچانیں اور اپنی آخرت بنائیں. تو کام کیوں کیا تھا؟ اللہ کا دین بچانے کے لیے. تو جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے تو نے میرے لیے کام کیا، اب چاہے تو چھپ جائے گا، چاہے تو دنیا سے چلا جائے گا، میں جب تک زندہ ہوں تب تک تیرا نام زندہ رکھوں گا. بس یہ ایک انگریڈینٹ ہے. اگر ہم اپنے اندر پیدا کر دیں اور ہم ہر لمحے یہ سوچ لیں کہ ہم خدا کے لیے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے، نہ دنیا کی لالچ رکھیں، نہ کسی سے لالچ رکھیں، نہ کسی سے امید رکھیں. امید تجھی سے ہے، تیرے لیے تو کرتے ہیں. اہل بیت کے ساتھ بھی محبت تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے. اس لیے کہ اہل بیت ہماری محبت چاہتے نہیں ہیں، ہماری محبت ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم جب خدا کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کو وہ محبت قبول ہے، کیونکہ وہ عشق کرتے ہیں خدا سے. اور آپ انہی کے عاشق سے جب عشق کرتے ہیں تو اہل بیت سینے سے لگا لیتے ہیں. اس کو جنت کہتے ہیں. اب صلوات بھیجیں.